اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم لوگ آپ کو یہ جو کتاب ہے شیخ صدوق کی محب اہل بیت کون، اور اس میں سے احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سن رہے ہوں گے اور اپنی اہمیت کا آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ آپ کو پروردگار عالم نے کتنی عظیم ترین نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، جو محبت اہل بیت آپ کے دلوں میں پیدا کی ہے، محبت اہل بیت آپ کے دلوں میں ڈالی ہے، تو اس سے آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ اگر واقعی ہم شیعہ ہیں اور ہمارے اندر علامات شیعہ ہیں تو یقیناً آپ کو اس پہ نازا ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو پروردگار عالم نے شیعان آل محمد میں سے قرار دیا۔ آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اور اپنے والدین کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے آپ کو اس راہ کے اوپر رکھا ہے، اور آگے بھی اپنی اولاد کے لیے کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کو اس منزل کا ہی راہی بنائیں اور ان کو بہترین باتیں بتائیں، تاکہ وہ جو ہے آگے چل کے اپنی نسلوں میں یہ چیزیں جو ہے نا باقی رہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم محبت اہل بیت ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ اب ہم آپ کو ایک حدیث بتا رہے ہیں جس کا عنوان ہے بدطینت لوگوں سے دوستی مت رکھو۔ محمد بن قیس نے پانچویں ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے جد امجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اشرار افراد کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا یہ افراد صالح کے بارے میں سوء ظن کا موجب بنتی ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ایسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، ایسے گروپ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جو شرعی لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی جن کے بارے میں لوگوں کی رائے جو ہے اچھی نہیں ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو امام نے کہا کہ برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی نہیں اختیار کرو، کیونکہ اچھے لوگوں کے لیے بھی سوء ظن کا موجب بنتی ہے۔ لوگ اس میں اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی ہوں گے، جبھی تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، صالح افراد کے ساتھ آمد و رفت رکھنا یہ افراد بدطینت کو بھی صالح محسوب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت میں رہتا ہے تو یقیناً یہ بھی اچھا ہوگا، اور دوسرے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کہ جب انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ اچھائی اختیار کرتے جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاسق و فاجر افراد کا نیک و صالح افراد کے ساتھ مجلس اختیار کرنا یہ ایسے افراد کو بھی اچھا ہی شمار کرتی ہے۔ بس تم میں سے اگر کسی کا معاملہ مشتبہ ہو جائے اور وہ اپنے دین کو نہ پہچان سکے تو اسے اپنے ساتھیوں کو دیکھنا چاہیے۔ بس اگر وہ اللہ والے ہیں تو وہ بھی دین خدا پر باقی ہے، اگر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین پر قائم ہیں تو بس اللہ کے دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کا اللہ کی توحید اور قیامت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان ہے تو ایسا شخص قطعی طور پر کسی کافر سے دوستی نہیں رکھے گا، یعنی ناشکرے لوگوں سے وہ ہرگز دوستی نہیں رکھے گا، اور کسی فاسق و فاجر سے ہم نشینی اختیار نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کافر سے دوستی رکھے گا یا اس سے ہم نشینی اختیار کرے گا تو ایسا شخص بھی کافر اور فاجر ہی محسوب ہوگا، یعنی اس کا حساب کتاب بھی انہی لوگوں کا جیسا ہوگا۔ تو بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے، دوستی کے معاملے میں بہت زیادہ کیئرفل رہیں، ہر انسان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، پہلے اچھی طرح پرکھیں دیکھیں اور پھر جو ہے نا اس کی صحبت اختیار کریں۔ اسی طرح گھروں کا بھی ہے کہ ٹھیک ہے
آپ جو ہے کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، ان کو شیعان اہل بیت اور محبان اہل بیت میں سے قرار دینا ہے، تو پھر ایسا لڑکی یا ایسا لڑکا سلیکٹ کریں کہ جو آپ کی اولاد کو جو ہے نا صحیح اور سمت میں راغب کرے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب کر سکے۔ پھر 10ویں حدیث یہ کہ امام رضا کی اہل بیت کے دشمن سے بیزاری۔ ابن فضال نے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے شخص سے دوستی اختیار کرے جو ہم سے قطع تعلق کر چکا ہے، یا ایسے شخص سے قطع تعلق ہو جو ہماری مودت کی جامع ولایت کو پیتا ہو، یا کوئی ایسے شخص کی مدد سرائی کرے جو ہمارے عیوب نکالنے کی کوشش کرتا ہو، یا ایسے شخص کو عزت دار سمجھے جو ہمارا دشمن ہو، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے یا ہمارا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس کا آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ایسی صحبت میں بیٹھے کہ جہاں پہ اہل بیت دشمنان اہل بیت ہیں اور وہ ان میں جو ہے نا ڈھونڈ کے کوئی غلطیاں یہ کوتاہیاں نکالنے کی کوشش کریں، تو فوراً وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے قرآن حکیم میں بھی اس قسم کی ایک آیت ہے جس کو مفہوم اور معنی یہی ہے کہ جہاں اللہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، جہاں وہ کریت کی ایسی باتیں نکال رہے ہوں کہ جس سے تنقید کا پہلو نکلتا ہے، تم فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، اور جب تک وہاں پہ نہ جاؤ جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں۔ یعنی کہ اگر وہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو ہم بھی انہی میں شمار ہوں گے۔ تو اسی طرح امام نے کہا کہ جو ہمارے عیوب نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا ہمارے دشمن کو عزت دار سمجھے، ایسا شخص نہ ہم میں سے نہیں ہے یا ہمارا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ پھر 11ویں حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا امام علی رضا علیہ السلام نے کہ جس شخص نے دشمنان خدا سے دوستی کی، گویا اس نے دوستان خدا سے دشمنی کی۔ جس شخص نے دوستان خدا سے دشمنی کی تو اس نے خدائے بزرگ و برتر سے دشمنی کی، تو اللہ کے لیے سزاوار ہے کہ ایسے شخص کو نار جہنم میں بھیج دے۔ دوستان خدا کون ہیں؟ دوستان خدا یہی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اور جو ہے انبیاء و مرسلین ہیں، تو یہ دوستان خدا ہیں۔ تو اس سے دوستی رکھنی چاہیے۔ ان سے جو دشمنی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اس کو جہنم کی آگ میں ضرور ڈال دے گا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ شیعہ کے بارے میں کہ شیعہ ریاکار نہیں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچا کر رکھے اور اپنے اعمال کو خالق کی خوشنودی اور رضایت کے لیے انجام دے اور اس کے ثواب کا امیدوار ہو اور اس کے عطاب سے خوف زدہ ہو۔ یعنی کہ کوئی حرام کام نہ کرے، حرام چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے، اور جو کام بھی کرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، اور مگر ڈرتا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری کسی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے عذاب دے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔